फसूंगर अस्कलम मरजान कुतुब 5वीं किस्त। ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? उसके बेतासुर सवाल पर सारा का सारा सांस लेता फसूं दम तोड़ गया। नजफ ने पलकें झपक कर उनसे आंखों की कयामत खेज संजीदगी को देखा, ताकि आप गलत फहमी का शिकार ना हो। बहुत कुछ अंदर तक उतार कर कहते हुए उसने अबू तुराब को चौंका दिया। कैसी गलत फहमी? वो समझा नहीं था, वो उसकी नजरों से भी नहीं समझा था। आपको लगता है कि शायद मैं आपको पसंद करती हूँ। वो हर बात कह देने वाली थी, मगर ये भी कह देगी, इसका अंदाजा अबू तुराब को नहीं था। तभी कुशादा पेशानी पर शिकने फैलने लगी। माज़अल्लाह, मुझे ऐसी कोई गलत फहमी नहीं। नजरों का जाविया बदलकर उसने बर्जस्ता तरदीद करते हुए नजफ के चेहरे की रंगत बदल दी। हर बार जोर से बातें करने, सवालात मांगने का इख्तिताम दम तोड़ती आस पर ही आकर होता था। ये तो और भी अच्छा है, तो फिर मेरी मौजूदगी और सवालात से अनकंफर्टेबल होना छोड़ दें। उसके लहजे में जो दी जाने वाली सहूलत थी, उसने अबू तुराब का ज़नफर के दिल को झंझोड़ देना चाहा, मगर अबू तुराब ने दोबारा उस चेहरे को नहीं देखा। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपसे ही नहीं हर औरत से फासला रखता हूँ। वो अगर साफ बात करने की आदी थी तो अबू तुराब को भी मुबहम बात नहीं करनी चाहिए। नजफ के कानों में राजिया लोगों की कही बात गूंजने लगी। कोई भी सवाल पूछेगा तो उसे मुझसे ऐसे ही जवाब मिलेगा। और यहाँ दुरे नजफ के दिल में पनपती मोहम सी उम्मीद भी उस मट्टी के बाप ने मट्टी कर दी। अच्छा करते हैं, नजफ ने सादगी से कहा, मगर अबू तुराब खामोश रहा। उसने जो कहना था कह दिया। अब आप मेरी जानिब से बेखतर हो जाएं। नजफ की अगली बात कुछ ऐसी थी कि अबू तुराब को उसे देखना पड़ा, और उसे देखते ही वो पूरे दिल की गहराइयों से मुस्कुरा दी। वो चाहती तो उसे बता सकती थी, मगर नहीं, वो मुसाफिर था। उसे नजफ अपने इजहार से जंजीर पा करके बेआराम नहीं कर सकती थी। मुझे आपसे पहले भी कोई खतरा नहीं था। उसके लहजे में खुली नरमी से नजफ ने ये जान लिया कि उसकी बात से जैसे अबू तुराब ग़ज़नफ़र के झुकते शाने उठ गए थे। आप किसी को बताएंगे तो नहीं? किसी खदशे के तहत पूछे जाने वाले सवाल पर अबू तुराब ने आबशार की बुलंदी से गिरते पानी को देखा। मैंने कुछ नहीं सुना बोनो मोहतरमा। उस अगली बात पर दिल को पहली बार ऐसी तकलीफ हुई थी जो बयान से बाहर थी। दुरे नजफ अशरफ का दिल दुखा था, वो जो मर्दों पर दूसरी निगाह न डालकर उनके दिल दुखाती भी थी और गाफिल भी रहती थी। लेकिन मैं चाहती हूँ आपने जो सुना है वो याद रखें। उसकी आवाज एकदम संजीदा हो गई। अबू तुराब को चेहरा फेरना पड़ा। एक उसी औरत के सामने वो चेहरा फेर कर उसे देखने की जुर्रत करता था। निगाह बेशक उस चेहरे पर एक सेकंड से भी ज्यादा कभी नहीं ठहराई गई थी, मगर ये बेख्तियारी बार बार उससे हुई थी। 1000 बार खुद को अच्छी तरह कोसने के बावजूद। मोहब्बत आपने की है, याद भी आपको रखना चाहिए। उन सुनहरी आंखों की चमयाती चमक से गाफिल होकर उसने जो ठहर ठहर कर कहा, उससे दिल को धक्का लग सकता था। लेकिन अगर जो लहजा नर्म ना होता, नरम लहजा ऐसे ही तो बात की तासीर नहीं बदल देता। नरम लहजे से तो पत्थर भी फूल हो जाए। ये तो फिर जमाने के मेहरबान शख्स अबू तुराब ग़ज़नफ़र का लहजा था, जिसके लफ्जों में से नरम चाशनी कभी नहीं जाती थी। मैं तो हमेशा याद रखती हूँ, मगर इंसान से भूल चूक तो हो जाती है ना मिस्टर तुराब। उसने अपने अंदर पनपते जज्बे को बाहर की हवा तक लगने नहीं दी। इस बार अबू तुराब ने कुछ नहीं कहा। दुरे नजफ की खुद पर जमी मुसलसल नजरों को महसूस करते हुए वो आबशार पर नजरें जमाए उसके बराबर से निकलकर कदरे आगे बढ़ा और आबशार के गिरते पानी के ढेर के पास जा खड़ा हुआ। नजफ वहां से नहीं हिल सकी। वो वहीं साकिन वजूद, साकिन आंखों के साथ अबू तुराब ग़ज़नफ़र को देखने के लिए मुतवज्जा थी, जिसकी नजफ की जानिब मुकम्मल पुश्त थी। वो आदतन दोनों हाथ पुश्त पर बांधे खड़ा था, बायां हाथ नीचे और दाएं अंगूठी वाले हाथ की कलाई थामे हुए। उसके बाजू पीछे करने के सबब बहुत मजबूत लग रहे थे। मजबूत कंधे, चौड़ी पुश्त और सबसे दिल चुरा लेने वाले वो स्याह बाल थे जो हद से ज्यादा घने थे। गर्दन की पुश्त को ढांकते बाल ये बताने को काफी थे कि रखने वाले को बड़े बाल रखने की आदत है। दुरे नजफ की नजर उन स्याह घने बालों पर सख्त होकर रह गई। नजर बदलने के बहुत बाद भी वो आज पहली बार उसे फुर्सत और निहायत तवज्जो से देख रही थी। हाँ भाई, देख ली आबशार। कंबर की आवाज पर दुरे नजफ ने यूं ही चेहरा फेर कर देखा और पीछे से आती रोमान को देखकर सब भुलाए उसकी जानिब बढ़ी। रूमी, तुम अभी तक नहीं गई? उसके सवाल पर अबू तुराब को भी पलट कर देखना पड़ा। रोमान ने उसके बढ़े दोनों हाथ थाम कर बगौर उसे देखा और एक मोहतात नजर कंबर पर डाली। जब अबू तुराब के पास पहुंचकर उससे कोई बात कर रहा था। तुमने बता दिया अबू तुराब भाई को? रोमान की सरगोशी पर नजफ का दिल ठहरा। वो अपने दोस्त के हर अंदाज से वाकिफ जो थी। क्या बताना था मुझे?
اس کا لہجہ بھی خود بخود آہستہ ہو گیا۔ رومان نے کچھ نہیں کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ ان کے عقب میں ابو تراب اور قمبر کھڑے ہیں۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث دونوں بے فکری سے ایک دوسرے کے اندر تک اتر کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی دوستی لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ ان کی دوستی لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں ابو تراب بھائی سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے۔ رومان کی گرفت اس کے ہاتھوں پر مضبوط ہوئی، جبکہ نجف کو لگا اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ پہلی نظر کی محبت، یہ انکشاف تو اس نے خود پر بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں بھی جانتی ہوں تمہیں پچھلے کئی سال سے قمبر سے محبت ہے۔ نجف کی سرگوشی پر رومان کا رنگ اڑا، ہاتھوں پر گرفت ڈھیلی ہونے لگی، مگر نجف نے مضبوط کر دی، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ایک ساتھ بے ساختہ ہنس پڑیں۔ ان دونوں کی ہنسی کی آواز پر قمبر اور ابو تراب نے باتیں ترک کر کے چہرہ پھیر کر ان دونوں دوستوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہنستی جا رہی تھیں۔ بہتے جھرنے کی آواز میں ان کی ہنسی کسی ساز کا سا کردار ادا کر رہی تھی، مگر دونوں اس بات سے بے خبر تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں پتہ ہے۔ مسکراہٹ دبا کر رومان نے سرگوشی کی، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ تمہیں پتہ ہے۔ اور نجف کی سرگوشی پر وہ دونوں پھر سے ہنستی چلی گئیں۔ ان دونوں کو کیا ہوا ہے؟ قمبر کی سوال پر ابو تراب نے نظریں وہاں سے پھیر لیں اور جواب میں خاموش رہا۔ یار یہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ان دونوں کو مسلسل ہنستے پا کر قمبر کے چہرے کو بھی اتنی کثافت کے باوجود مسکراہٹ چھو گئی۔ ابو تراب نے البتہ کچھ نہیں کہا، وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو؟ قمبر ان دونوں کی جانب بڑھا جو ہنس ہنس کر نڈھال ہو رہی تھیں۔ ہاں، جواب بھی ہنستے ہوئے ایک ساتھ ہی آیا، اور دونوں نئے سرے سے ہنسنے لگیں۔ ابو تراب کوئی جن تو نہیں چڑھ گیا ان پر؟ قمبر نے پلٹ کر ابو تراب کو پکارا، جسے مجبوراً ان تک آنا پڑا۔ نجف اور رومان نے بیک وقت ساری ہنسی روک کر اسے گھورا۔ جنوں کو اور بھی کام ہوتے ہیں۔ اس کے مطمئن جواب پر نجف نے چونک کر اسے دیکھا، اور اس کے چہرے پر چھائے اطمینان نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں افسردگی لیے اسے قمبر کی کسی اور بات کا جواب دیتے دیکھنے لگی۔ پیشانی پر گرے بالوں کو لاپرواہی سے ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے ہوئے اس کی نگاہ نجف تک گئی، جو اس کے دیکھتے ہی نظریں پھیر کر رومان کو چلنے کا کہنے لگی۔ ابو تراب چند پل وہیں دیکھتا رہا، مگر وہ اب پرسکون تھا۔ ساری الجھن اور اضطراب کی لہروں کو قرار آ گیا تھا۔ قمبر، مجھے بازار سے تاشی خالہ کے لیے کچھ لینا ہے۔ یاد آنے پر نجف نے پلٹ کر قمبر کو کہا، جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمیں بھی بازار جانا ہے، تم دونوں رپورٹ دے آؤ سر جعفر کو، ہم باہر انتظار کر لیں گے تب تک۔ اس کے جواب پر نجف نے ابو تراب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ قمبر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کے نرم سے کہے جانے پر نجف نے چہرہ واپس پھیر لیا۔ نجف نے اپنی محبت کا بتا کر واقعی اس شخص کو جیسے کسی بہت بڑی مشکل اور پریشانی سے نکال دیا تھا۔ تبھی اس کے چہرے کے کھچے تاثرات میں عجیب طرح کی ملائمت کھل گئی تھی۔ ریسٹ ہاؤس پہنچتے ہی وہ دونوں اندر سر جعفر کو رپورٹ دے کر اپنے بیگ لیے جب آئیں، ابو تراب اور قمبر باہر ہی کھڑے تھے، مگر اب ابو تراب کے ہاتھ میں حسب عادت و روایت کیمرہ تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ چاروں آگے پیچھے چلنے لگے۔ ریسٹ ہاؤس کے مدار سے نکل کر وہ لوگ آبادی والے حصے کی جانب چل رہے تھے۔ راستے میں ایک بات جو ابو تراب غضن پر پوری توجہ سے دیکھتا آ رہا تھا، وہ در نجف کا انداز تھا۔ راستے سے گزرنے والے ہر بزرگ اور عورتوں کو سلام کر کے گزرتی، اور جو بچے ملتے بیگ سے کھانے کا کچھ نہ کچھ نکال کر انہیں ضرور دے کر آگے بڑھتی۔ تمہاری یہ تجوری کبھی ختم نہیں ہوتی؟ پیچھے چلتے قمبر نے اس کو ایک بار پھر مٹھی بھر کر ڈرائی فروٹس کے پیکٹ نکالتے دیکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا۔ کون تھا جو نجف کی سعادت کو نہیں جانتا تھا؟ ہاں، مگر ابو تراب غضنفر کے سوا۔ میری تجوری میں بڑی برکت ہے۔ پلٹے بغیر بھاگ کر آنے والے بچے کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر مسکراتے ہوئے جتایا گیا۔ اس کا بس چلے نا تو یہ پوری دنیا کے غریبوں کو امیر کر دے۔ قمبر نے ساتھ چلتے ابو تراب کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ابو تراب کچھ کہے بغیر گویا ہر بار کی طرح نئے سرے سے اس عورت کا نیم رخ دیکھ رہا تھا۔ درے چلو تو آرام سے۔ اس کو کبھی سڑک کی ایک سمت اور کبھی دوسرے سمت تیز قدموں سے جاتے دیکھ کر رومان نے ڈپٹا، مگر نجف پر اثر ہو سکتا تھا کیا؟ بازار کا رستہ شروع ہوا اور نجف نے بھی اپنی تجوری کا منہ بند کر دیا۔ آگے بڑھ کر نجف اور رومان بہت دلچسپی سے ایک ایک دکان کے کھلے اسٹال کے آگے کھڑی ہوتی۔ تم کیوں نہیں ہل رہے؟ قمبر کو اپنے ساتھ ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر کیمرہ درست کرتے ابو تراب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جو نجف اور رومان کی خوشی سے دمکتے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ میں خود شاپنگ کے لیے نہیں آیا۔ اس کی بات پر ابو تراب نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ایک پل کو دیکھا اور اسی تیزی سے نگاہ بدل لی۔ ان دونوں دوستوں کی فراغت میں دو ہی شوق ہیں، اسٹال سے شاپنگ اور اسٹریٹ فوڈ کھانا۔ قمبر نے ہنس کر جس طرح کہا، ابو تراب نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی ان سب لوگوں سے یکسر الگ تھا جو ابھی تک ابو تراب کو ملتے رہے تھے، بے لوث اور پرخلوص۔
तुम जब वापस चले जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। राब्ते में रहोगे ना? कुछ देर की तवक्कुफ के बाद कंबर के संजीदा सवाल पर अबू तुराब, जो कैमरे को थाम कर आंखों से लगाने लगा था, ठहर गया। वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम मेरे पहले बेहतरीन दोस्त हो। अबू तुराब जैसे शख्स से इतना वाज़ेह इजहार सुनना मुमकिन क्या? इस सदी की सबसे अनोखी बात थी। वो इतनी आसानी से किसी पर नहीं खुलता था, मगर कंबर ये बात जानता नहीं था। तभी हैरान होने के बजाय पूरे दिल से मुस्कुरा दिया। तुम मुझे याद रखोगे, यही मेरे लिए काफी है। कहते साथ उसने हाथ उठाते अपने से कद में ऊंचे अबू तुराब के मजबूत शाने पर बाजू फैलाकर थपथपाया। तुम भी मुझे याद रखना। कुछ देर की तवक्कुफ के बाद अबू तुराब ने इतनी आहिस्तगी से कहा कि कंबर को कान लगाने पड़े। एक ही मुखलिस दोस्त को कैसे भूल सकता हूँ। उन दोनों दोस्तों की जिंदगी में एक दूसरे की दोस्ती के अलावा कुछ भी तो काबिल कदर नहीं था, मगर ये बात आश्कार करने वाली नहीं थी। तुमने तो मेरा सर ऊंचा कर दिया है। उसकी मुस्कुराती बात पर कंबर ने उसे शरीर नजरों से देखा। रहम खाओ, इससे ज्यादा ऊंचे हुए तो हम सबकी पहुंच से बाहर निकल जाओगे तुम। कंबर ने बर्जस्ता उसे छेड़ा और अबू तुराब इस सारे में पहली बार मुस्कुराया। एक स्टॉल के करीब ठहरे दुर्र नजफ ने गैर इरादतन चेहरा दाईं जानिब किया और वापस अपने सामने बिखरे लातादाद खूबसूरत स्टोन्स की जानिब नहीं कर सकी। वो उस शख्स को पहली बार यूं खुलकर मुस्कुराते देख रही थी और उस शख्स की मुस्कुराहट, या रब, उस दुनिया की नहीं थी। रोशन होकर दमकता चेहरा झुका होने के बावजूद दिल खींच लेने पर कादिर था। दुर्र नजफ अशरफ को अपने दिल की वापसी पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। नजरों के इर्तकास पर वो दिल शिकन मुस्कुराहट सिमटी से आंखें किसी जज्बे के तहत ऐन सामने की जानिब उठी, जैसे वाकिफ हों कि इस महवियत से कौन देख सकता है। मगर वो औरत झुककर स्टॉल से कुछ उठाकर चेहरे के करीब कर रही थी। उसकी नजरें उस तरफ नहीं थी। अबू तुराब गज़नफर को अपने ख्याल को तंबीह करनी पड़ी। तुम्हारे मतलब की चीजें देखते हैं। कंबर उसका बाजू थामे जबरदस्ती अपने साथ घसीट कर उस स्टॉल तक आया, जहां नजफ पूरी जांफशानी से इतने सारे रंग बिरंगे पत्थरों को उठा उठा कर देख रही थी। कोई सिलेक्ट किया? कंबर की आवाज पर वो एकदम बौखला कर पलटी। बदतमीज, डरा दिया। वो पूरी तरह से उन कीमती और खूबसूरत पत्थरों में शायद महफ थी। एक सरसरी नजर साइड पे खड़े अबू तुराब पर डालकर उसने हाथ में थाम रखा नफीस सा लॉकेट कंबर के सामने किया। ये कौन सा पत्थर है? उसके सवाल पर कंबर ने नफी में सर हिलाया। कुछ सोचकर नजफ ने कैमरा दुरुस्त करते अबू तुराब के सामने लहराया। लॉकेट पर मुकम्मल चांद बना था, जिसमें गहरे सुर्ख रंग का ऐसा पत्थर जड़ा था जो हिलने पर गहरा सुर्ख लगता था तो कभी सुर्खों स्याह रंग का इम्तिजाज। यमनी अकीक। अबू तुराब ने एक नजर लॉकेट को देखा और फिर से कैमरे की स्क्रीन पर झुक गया। नजफ ने लॉकेट अपनी आंखों के सामने करके पत्थर पर आहिस्तगी से हाथ फेरा। यमनी अकीक, कितना मावराई सा है। उसकी खुद कलामी पर अबू तुराब ने स्क्रीन से निगाह हटाकर उसे देखा, जिसे यकीनन वो मुकम्मल चांद वाला गहरा सुर्ख लॉकेट पसंद आ गया था। बाजी, ये खरीदेगा तुम? स्टॉल के मालिक के पूछे जाने पर नजफ ने इस बात में सर हिलाकर तेजी से उसे पकड़ाया। ये पैक कर दें और ये बेसाख्ता ट्रांस में कहते हुए वो थम गई। लकड़ी के रैक तक जाती निगाह ने उस अंगूठी के ऊपर से हटने से इनकार कर दिया, जिसके स्याह और सुरमई से पत्थर पर सुनहरी धारी से खोदकर कुछ अरबी में लिखा हुआ था। देखने को झुकते हुए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, ऐन उसी लम्हे अबू तुराब ने भी कबल इसके दोनों की उंगलियां आपस में टकराती अबू तुराब ने बौखला कर हाथ पीछे कर लिया। अरे, आप ले लें। अंगूठी को उठाए बगैर नजफ ने पीछे होते हुए अबू तुराब को देखा। नहीं, आई एम सॉरी, शायद आपको पसंद आई है। जाहिर है अब नजफ उस अंगूठी को उठाने लगी थी तो यही मतलब होगा कि उसे पसंद आई है। साथ वाले स्टॉल से ज्वेलरी लेती रोमान के पास कब कंबर जाकर खड़ा हुआ, किसी को कोई एहसास नहीं हो सका, यहाँ तक कि कंबर अली को भी नहीं। ये औरतों की नहीं तो मैंने क्या करनी है? देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। नजफ की वजाहत पर अबू तुराब ने कुछ तजब्जुब से उस अंगूठी को देखा जो उसे पहली नजर में अच्छी लगी थी, और पहली बार यहाँ पाकिस्तान से वो अपने लिए कुछ खरीदना चाहता था। प्लीज, मेरा इसे लेने का कोई इरादा नहीं, बस पत्थर का नाम पूछने लगी थी। नजफ ने उसको उलझन में देखकर नरमी से कहा। उसे पहली बार अबू तुराब के चेहरे से ये जाहिर हुआ कि किसी चीज ने उसकी तवज्जो खींची है, उसे पहली नजर में भा गई है। ये लें, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप इसे लेने लगे थे, नजफ ने कहते साथ वो गहरे सुरमई चमकते पत्थर वाली अंगूठी उठाकर अबू तुराब की जानिब बढ़ाई और उस अंगूठी पर सख्त स्याह आंखों की दिलचस्पी ने सुनहरी आंखों को ऐसे चमका दिया था गोया वो उस महबूब हो चुके चेहरे के लिए दुनिया से दस्तबरदार हो रही हैं। उसके चेहरे को देखे बगैर अबू तुराब ने चंद लम्हे सोचकर किनारे से अंगूठी को थाम लिया। ये कौन सा पत्थर है?
सुनहरी आंखों की महवियत जानकर धड़कती खुशी से लबरेज लहजे में जो इश्तियाक था, उस पर अबू तुराब का दिल अजीब कैफियत का शिकार होने लगा तो सर झटक दिया गया। सांगे हदीद, मुख्तसर कहते हुए उसने आहिस्तगी से पत्थर की सतह पर हाथ फेरा जिस पर खोद कर अरबी में कुछ लिखा था। आपको इन सब पत्थरों के नाम और पहचान कैसे है? अबू तुराब को स्टॉल के मालिक को वॉलेट निकाल कर पैसे देते देखकर नजफ ने अगला सवाल किया और खुद भी उसकी शक्ल में पहने सुर्ख बैग से पैसे निकाल कर दुकानदार को पकड़ाए। मौला अली अलैहिस्सलाम जो अंगूठियां पहनते थे, मुझे बस उनके पत्थरों की पहचान है। दुकानदार ने नफीस से डब्बे में डाल के अंगूठी जैसे ही दी, अबू तुराब ने बड़ी अकीदत से थाम कर फिर से डिबिया खोलते हुए कहा, जबकि नजफ उसे देख कर रह गई। उसके सामने खड़े शख्स की हर बात मौला अली अलैहिस्सलाम से शुरू होकर उन्हीं पे खत्म होती थी। वो ऐसी नेक और मोतबर चाहत रखने वाले शख्स के जज्बों तक कैसे पहुंच सकेगी भला? वो ऐसी नेक और मोतबर चाहत रखने वाले शख्स के जज्बों तक कैसे पहुंच सकेगी भला? सुनहरी आंखें इस दिल गिरफ्तार सोच के साथ ही लरजने लगी। क्या नाम है उन पत्थरों का? उसका सवाल सरगोशी से ज्यादा नहीं था, मगर अबू तुराब अपने ध्यान में उन हरूफ पर हाथ फेरता रहा। मौला अली संगे हदीद, अकीक, फिरोजा और याकूत की अंगूठी पहनते थे। उसका चेहरा एक बार फिर से उस जिक्र पर शादाब हो गया, सारी कसाफत भूल गया। दुरे नजफ अशरफ ने कभी किसी शख्स को ऐसे किसी के जिक्र पर खिल उठते नहीं देखा था। उसकी अकीदत का अंदाज सबसे जुदा था। और ये क्या लिखा हुआ है इस पर? नजफ ने उसके हाथ के नीचे कुनंदा अल्फाज को नमकीन आंखों से देखा। अल मुल्क लिल्लाह, इसका मतलब बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये अल्फाज मौला अली अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर लिखे होते थे। कबल इसके वो एक और सवाल पूछती, अबू तुराब ने खुद ही तहम्मुल से उसे मतलब बताकर गुफ्तगू समेटनी चाही, जबकि नजफ आंखों में अजीब सी कैफियत लिए कभी उस गहरी सुरमई अंगूठी को देखती तो कभी अबू तुराब को ज़नफर को। समझ नहीं आता था कि मगनतीसी कुव्वत संगे हदीद में है, उस अरबी खताती के अल्फाज में, आफाकी नसब में, या फिर सामने चेहरा झुकाए खड़े मर्द में जो उसे झुकते रहने पर माइल कर रहा था। लगता है आपकी जिंदगी में मौला अली अलैहिस्सलाम का बहुत अलग मकाम है। सारी कैफियत झटक कर उसने नरम मुस्कुराहट से कहा, बिल्कुल, बगैर हुब्बे अली जिंदगी फना हस्तन। अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बगैर जिंदगी फना है। उसने एक बार फिर से उस असीर हो चुकी लड़की पर कोई नया इसम फूंक दिया। जो वो उसका अकीदत से जगमग करता चेहरा देखे गई, क्या वो एक फना जिंदगी गुजार रही है? क्योंकि उसका तो मौला अली अलैहिस्सलाम से वैसा रब्त नहीं था जैसा उस रोशन चेहरे वाले शख्स का था, जिसके स्याह घने गर्दन के आखिरी सिरे तक आते बाल हवा के दोष से पेशानी पर बिखरने लगे। दुरे नजफ की आंखों ने बिल्कुल अभी अभी ये जाना कि अबू तुराब का ज़नफर बालों का कर्टन हेयर कट करवाता है। आगे से घने बाल पीछे नफासत से संवर कर गर्दन के आखिरी सिरे तक जाते थे। ये पहली बार था कि चेहरे से हटकर दुरे नजफ उसको मुकम्मल देख रही थी। वो बिला शुबा निहायत पुरकशिश और वजी था। चेहरे के तीखे नकोश की बात कुछ अलग और निराली थी। खड़ी सतवा नाक और घनी स्याह भवों के बिल्कुल करीब चमकती, कायनात का सबसे अहम और बड़ा राज छुपाती आंखें। वो कुदरत के नफीस हाथों की शाहकारी का ऐसा सबूत था कि अकल दंग रह जाए। उसने अपनी 29 साला जिंदगी में इतना बावकार, बारोब और पाकीज़ा मर्द नहीं देखा था। ऊपर से उस शख्स की आजिज़ी, इंकसारी, हमा वक्त झुकी आंखें उसके बुलंद बख्त और नेक फितरत होने का चीख चीख कर ऐलान करती थी। क्या वो ऐसे मावराए गुमान रब की एहसन तख्लीक से मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है? वो रब जिससे नाराजगी मोल लेकर दुरे नजफ अशरफ बहुत दूर जा चुकी थी, तो क्या वो रब उसे अबू तुराब व ज़नफर जैसे नेक किरदार मर्द के दिल के करीब भी कभी भटकने देगा? और मुनकरे खुदा तेरे चेहरे को देखकर हैरत ज़दा हुए तो खुदा की तरफ गए। मुसलसल जमी नजरों में हर बार से हटकर कुछ ऐसी यासियत भरी लहर थी कि अंदर तक मुस्तर करती कैफियत के साथ स्याह नजरें उठी और उन सुनहरी आंखों में रकम नाफहम सी तहरीर ने उसे शस्तर कर दिया। इर्द गिर्द भांत भांत करते बाजार के शोर ने गहरे सकूत का लिबादा ओढ़ लिया, और ओढ़े ही रखता अगर जो दुकानदार नजफ को न पुकार लेता। बाजी, आपका लॉकेट। नजफ ने चौंके बगैर मुस्कुराकर दुकानदार के हाथ से नफीस सा डब्बा लेकर अबू तुराब को देखा, जो हर बार की तरह नजरें फेर चुका था। ये तुम पर अच्छा लगेगा। साइड से आती कंबर की आवाज पर जहां उम्मे रोमान ने तहीर से उसे पलट कर देखा, वहीं नजफ की हंसी बेसाख्ता थी। कंबर अली स्याह रंग की कांच की चूड़ियां उसकी जानिब बढ़ाते हुए उम्मे रोमान के दिल को नए सिरे से मुब्तला करने लगा। मुझे पसंद ना होती तो कभी ना लेती।
لے کر بھی کیا ہی بے نیازی سے جتایا گیا، جبکہ قمر کے چہرے کو مسکراہٹ چھو گئی، وہی مسکراہٹ جو بے نیاز محبوب کی بے نیازی تسلیم کرنے کے بعد چہرے پر ڈر آتی ہے۔ محویت سے وہ رومان کے بے خبر اور لاپرواہ چہرے کو دیکھتا رہا جو کانچ کی چوڑیوں کو نکال کر دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر نجف آہستہ قدموں سے پیچھے کی جانب پلٹی، یوں کہ اس کے قدموں کی آواز یا غیر موجودگی ان دونوں کو متاثر نہ کر سکے۔ ابو تراب نے چہرہ پھیرتے ہوئے اسے دیکھا جو تیز قدموں سے دور سٹال کی جانب جا رہی تھی۔ اس نے واپس قمر اور رومان کو دیکھا۔ قمر اسے مزید جویلری دکھا رہا تھا جسے رومان بڑے اطمینان سے رد کرتی جا رہی تھی، مگر قمر علی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ان دونوں کو واقعی نجف کے منظر سے نکلنے کا احساس نہیں ہوا، جیسے کچھ دیر پہلے در نجف کو ان کی موجودگی کے بغیر احساس نہیں ہوا تھا۔ ابو تراب نے اپنا سارا دھیان جھٹک کر تصاویر لینے میں لگانا چاہا۔ سنجیدہ چہرے کے ساتھ آنکھوں کے آگے سے کیمرہ لگا کر وہ ارد گرد کے خوبصورت نظاروں کی تصاویر لینے لگا، مگر کچھ تھا جو ابو تراب کو اس عورت کے لیے متفکر کر دیتا تھا۔ شاید اس کا بے پرواہ حسن، اس کی بے تکلف فطرت، یا اس کا قمر علی کی بہن ہونا۔ آخری وجہ کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آنکھ کے قریب کیمرہ رکھ کر اس نے پلٹتے ہوئے اگلی تصویر لینے کے لیے بٹن دبانا چاہا، مگر انگوٹھے والا ہاتھ ایک بار پھر تھم گیا۔ کچھ فاصلے کی منظر پر چاہیے تو یہ تھا کہ ابو تراب غضنفر کیمرے کے لینس کو زوم نہ کرتا، مگر یہ قطعاً بے اختیاری فعل تھا۔ قدرے فاصلے کے سٹال سے سفید اور سیاہ رنگ کی ایرانی چادر اٹھا کر اشتیاق سے دیکھتی لڑکی کا نیم رخ ہوش اڑا دینے والا تھا۔ ابو تراب کے دیکھتے ہی دیکھتے اس سنہری لڑکی نے وہ ایرانی چادر ایک ادا سے گھماتے ہوئے اوڑھ لی۔ سنہرے کمر پر بکھرے بال چھپ گئے، مگر دھوپ کی تمازت سے سرخ و سفید سنہری چہرہ مزید کھلنے لگا۔ ابو تراب غضنفر نے نظر چھڑا لینی چاہی، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ کیمرے کی آنکھ سے چہرہ اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا، اسی کو جس کا نیم رخ دوری کے باوجود ابو تراب پر آشکار تھا۔ پیچھے سے دھکا لگا اور ابو تراب نہیں جان سکا کہ بٹن پر ساکن انگلی کو دب لگی ہے، اور اس کے فضا میں معلق ہاتھ میں موجود کیمرے کی آنکھ نے وہ منظر ایک وقت خاص تک کے لیے قید کر لیا ہے۔ شٹر آن نہیں تھا، تبھی تصویر کھینچے جانے کی آواز نہیں آئی، اور وہ ہمیشہ کی طرح بے خبر ہی رہا۔ دھکے نے ابو تراب غضنفر کو اپنی بے اختیاری کا بڑی شدت سے احساس دلایا۔ سیاہ آنکھوں کی سفید دھاریوں میں سیاہ سرخی گھلنے لگی۔ انی ظلمت نفسی فاغفر لی اے ربی، یقیناً میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے اے رب۔ کیمرے والا ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں آ گرتے ہی چہرہ جھکا کر اپنے پاؤں تلے موجود مٹی کو دیکھتے دھیرے سے بہت آہستگی کے ساتھ یہ جملہ اس کے ہونٹوں سے ادا ہوا۔ محبوب کی ناراضگی کا خوف اور اپنی بے اختیاری کی حیرت ہر جذبے پہ حاوی تھی۔ دیکھنے والے تجھے دیکھتے تو ہوں گے، لیکن دیکھنے والوں کو حیرت بھی تو ہوتی ہوگی۔ ان کے واپس کراچی جانے کا وقت بالآخر آن پہنچا تھا۔ بے دلی سے سامان سمیٹتی نجف کا کہیں سے بھی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اور وجہ ہم جانتے ہی ہیں۔ تم نے ابھی تک پیکنگ نہیں کی؟ کمرے میں داخل ہوتی رومان کے سوال پر نجف نے اپنے خیالات سے چونک کر اسے دیکھا۔ بس ہو گئی، باقی ٹیم ریڈی ہے؟ اس کے سوال پر رومان نے اسے بے حد توجہ سے دیکھا۔ تم اداس ہو؟ رومان کے سوال پر کیری بند کر کے بستر سے نیچے رکھا۔ تم نہیں ہو؟ سوال کے بدلے سوال آنے پر رومان دھیرے سے مسکرا دی۔ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے جذبے صرف میرے ہیں، اس کا کسی دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں۔ رومان کے پرسکون انداز پر نجف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ کہنا چاہا، مگر جانتی تھی یہ کچھ بھی کہنے کا مناسب وقت نہیں ہے۔ ایسے سکون مل جاتا ہے؟ نجف کے مدھم سوال پہ رومان نے نفی میں سر ہلایا۔ سکون تو نہیں، ہاں تسلی ضرور مل جاتی ہے۔ اس کے مسکرانے پر نجف بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ چلو سب نکلنے کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ رومان کے کہے جانے پر اس نے تیزی سے گھڑی میں وقت دیکھا۔ ان لوگوں کو ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میرپور سے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ نجف کو بستر سے نیچے اترتے دیکھ کر رومان نے گہرا سانس لیا۔ وہ تیز قدموں سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، اور کہاں جا رہی تھی رومان کو بخوبی علم تھا۔ کل شام کو بازار سے واپسی کے بعد ان دونوں کی قمر اور ابو تراب سے ملاقات جو نہیں ہو سکی، تو وہیں صبح سویرے سر عمار اور سر جعفر نے 1 دن پہلے ہی واپسی کا بم پھوڑ دیا تھا۔ تم نے مسٹر تراب کو دیکھا ہے؟ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے قمر نے حیرت سے اس کی تیزی دیکھی۔ یہ تم کیوں بھاگی جا رہی ہو؟ اس کے سوال پر نجف نے ماتھے پر آتے بال بیزاری سے پیچھے کیے۔ ہم لوگ آدھے گھنٹے میں واپس کراچی جانے لگے ہیں، اب شرافت سے بتاؤ مسٹر تراب کہاں ہیں؟ اس نے ایک ہی سانس میں کہتے ہوئے قمر کو ٹھٹکا دیا۔ قمر کی بے اختیار نظر سیڑھیوں کی اختتامی راہداری تک بنے کمروں تک گئی۔ میں اوپر ٹیرس میں جا رہا ہوں اور ابو تراب وہیں۔
اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نجف تیزی سے واپس اوپر کو جاتی سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ قمبر چند پل ناسمجھی سے وہیں کھڑا رہا اور پھر ایک چور نظر راہداری میں دوبارہ ڈالی۔ دماغ کچھ کہہ رہا تھا تو دل کچھ اور پھر یوں ہوا کہ دل کی ہمیشہ کی طرح جیت ہو گئی، وہی دل جو رومان کے سامنے ہمیشہ بے اختیار ہو جاتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لاتعداد سوچیں اس کے ذہن و دل کو اگر پھر بھی گھیرے ہوئے تھی، اسے یہیں رہنا تھا اور محض 6 ماہ کی آزادی باقی بچی تھی۔ اس میں سے کافی دن تو یوں ہی دبے پاؤں سے رکھتے جا رہے تھے۔ آنے والے وقت کی کوئی ملموس سی آہٹ تھی یا پھر اس کے اندر چھپا بیٹھا ایک خوف، ایک تشنگی جس سے اس کو خاموش کر رکھا تھا، اظہار کی غلطی دہرانے سے باز رکھا ہوا تھا۔ بہکا رہا ہے کون مجھے یوں تیرے خلاف، ایک مرتبہ خود اپنی طرف بھی دھیان گیا ہے۔ نجف اور رومان کے مشترکہ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے اپنے اعصاب اور بکھری سوچیں یکجا کر کے دروازہ آہستگی سے کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ۔ رومان کی مصروف آواز پر اس کی دھڑکن تھمی۔ ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں سے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر قدم رکھتے ہوئے پیچھے سے دروازہ کھلا رہنے دیا اور خود اندر چلا آیا۔ وہ لکڑی کا کمرہ اس ریسٹ ہاؤس کے باقی کمروں کی طرح کافی کشادہ تھا، لیکن اسے باقی کمرے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کی نگاہ مصروفیت سے اپنے اور نجف کے سامان کو آخری نظر دیکھتی رومان پر جم چکی تھی۔ عجیب سی خاموشی تھی یا پھر نظروں کی تپش۔ رومان نے ہاتھ میں تھام رکھا سیل فون بستر پر آہستگی سے رکھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں آئی، کہیں کسی نے آرام سے بند تو نہیں کر دیا۔ آہستگی سے جھک کر اس نے ہینگر اٹھایا اور تیزی سے ہاتھ بلند کر کے پلٹی، مگر قریب آ چکے کمبر کے جہاں قدم تھمے وہیں رومان کا منہ اور آنکھیں بیک وقت حیرت سے کھل گئیں۔ درے یہاں نہیں ہے۔ یوں ہی مارنے کو ہاتھ بلند کیے اس نے بامشکل اپنی حیرت کو زبان دی، جبکہ اس کی بات اور انداز پر قمبر علی کے چہرے کو دلچسپ مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ ساری منفی ذہن و دل کو تقسیم کرتی سوچیں اپنی حیثیت کھو بیٹھی۔ مجھے معلوم ہے۔ نرمی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے رومان کے ہاتھ سے ہینگر لیتے ہوئے ان سے آنکھوں کو مزید پھیلا دیا۔ حیرت کا کوئی انت نہیں تھا۔ تبھی دایاں ہاتھ اس مسکراتے چہرے کو دیکھ کر نیچے جا گرا۔ نجف کے سامنے تو کیسے وہ ڈھٹائی سے کہہ گئی تھی، مگر عمل مشکل تھا۔ اس کے سامنے رومان کی کئی سال سے کی جانے والی بے لوث اور خاموش محبت کھڑی تھی۔ 6 سال یا اس سے بھی زیادہ، یہ تو ادراک کے بعد کی گنتی تھی نا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سنبھل کر اس نے ایک نظر آدھے کھلے دروازے پر ڈالی۔ ابھی معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ جانے لگے ہو واپس۔ سمٹتی مسکراہٹ کے ساتھ قمبر نے اس کی پشت پر لہراتی گھنی سیاہ چٹیا کو نظریں چرا کر دیکھا۔ وہ زیادہ تر چٹیاں باندھ کر رکھتی تھی۔ قمبر علی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کو وہ کس قدر دلکش لگتی تھی۔ یوں درے ابھی ہی گئی تھی باہر، تمہیں باہر ملے نہیں؟ اس کو یہی لگا وہ نجف سے ملنے آیا ہے۔ نجف نہیں بتایا ہے۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ رومان کو پلٹ کر اسے دیکھنا پڑا۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں، آخری بار۔ بہت دقت سے ان سیاہ تحیر زدہ آنکھوں میں جھانک کر کہہ دیا گیا، کچھ نہ سمجھتے اور جانتے ہوئے بھی رومان کا دل اس لہجے کی سوگواری پر ڈوب کر ابھرا۔ تم پھر ملک سے باہر جا رہے ہو؟ اس کے سوال پر قمبر نے ٹھٹک کر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر؟ یہ اس نے پوچھا نہیں، مگر ان سیاہ آنکھوں میں یہی سوال رقم تھا۔ تو پھر شاید ہی ہماری پھر کبھی سازگار حالات میں ملاقات ہو سکے۔ اس کی اگلی بات بہت مبہم سہی مگر چونکا دینے والی تھی۔ رومان کا بھی دھڑکتا دل چونکنے کے ساتھ سہم بھی گیا۔ سب خیر ہے؟ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے بہت حلاوت سے سوال پوچھتے ہوئے قمبر علی کو زنجیر کر دیا۔ وہ اس کی ایسی توجہ بھری اپنائیت کا خواہاں ضرور تھا، مگر کبھی میسر جو نہیں آئی۔ تبھی حیرت کا کوئی انت نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں در آنے والے بہت سارے جذبات نے رومان کو ششدر کر دیا۔ ذرا بھی خیر نہیں ہے رومان۔ بوجھل مدھم لہجے پر رومان کی آنکھوں میں لرزش اترنے لگی، مگر اس نے اپنی حیران آنکھوں کو جھجک کر جھک جانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ یوں ہی ہر بار کی طرح قمبر علی کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اللہ سب خیر کرے گا۔ نظروں کا زاویہ بدل کر اس نے نرمی سے کہا اور پھر پلٹ کر اپنا سیل فون اٹھا کے وقت دیکھا۔ ان لوگوں کے جانے کا وقت ہونے والا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ اپنے اور نجف کے کیری کے ہینڈل دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے قمبر کو دیکھا جو خاموشی سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ آگے بڑھ کر رومان کی مزاحمت سے بھی پہلے اس نے رومان کی کیری کا ہینڈل پکڑ لیا۔ تم یہ نجف کا پکڑ لو۔ اب ظاہر ہے اس بھاری سامان کے ساتھ وہ اکیلے تو سیڑھیاں اترنے سے رہی۔ میں اس کو اچھے سے سنبھال سکتا ہوں۔ ابرو کی جنبش سے ہاتھ میں تھام رکھے رومان کی کیری کی جانب اشارہ کر کے رومان کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیا گیا۔ کچھ اور کہے بغیر اس کے برابر سے نکل کر نجف کا کیری گھسیٹتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ قمبر جو بات کی طوالت کے لیے بالکل تیار تھا، ساکن رہ گیا۔ چلنا نہیں؟
اس کی پکار پر قمر نے پلٹ کر اسے دیکھا تو دروازے کو باہر کی جانب کھول کر ہینڈل تھامے کھڑی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے قمر اس کی جانب بڑھا اور پھر دونوں آگے پیچھے راہداری میں چلتے ہوئے سیڑھیوں تک آئے۔ تبھی قمر نے آگے بڑھ کے رومان کے ہاتھ میں موجود کیری کا ہینڈل تھاما۔ سیڑھیاں اترنے کو تیار، رومان جھٹکا کھا کے پلٹی اور تبھی قمر نے اپنا جھکا رکھا چہرہ اٹھایا۔ ایک دوسرے میں مبتلا آنکھوں کا ٹکراؤ دل کی دنیا تہو بالا کر دینے والا تھا۔ قمر علی کو لگا وہ ساری زندگی ان حسین آنکھوں سے رہائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ خیال اتنا جاں غسل تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت بدلی۔ اپنی دھڑکنوں کو ساکن رکھ کر رستی رومان کی گہری آنکھوں سے اس کا رنگ بدلتا چہرہ مخفی نہیں رہ سکا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آخری بار دیکھ رہا ہو۔ میں اٹھا لیتا ہوں۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ آنکھیں پھیر لینے میں پہل قمر نے کی، ورنہ یہ رومان کے کرنے کا کام تھا۔ رومان نے بے اختیار ہینڈل چھوڑ دیا۔ قمر نے دونوں کیریز کو ہینڈل سے تھام کر زمین سے قدرے اوپر اٹھایا اور پھر تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ رومان نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا اور خود بھی اس کی تقلید میں دل کی آمادگی کے ساتھ تیز قدموں سے لپکی۔ چاہے جتنی پہلو تہی کرتی، اس اعتراف سے فرار نہیں تھا کہ اسے در نجف اشرف کے رضائی بھائی قمر علی سے محبت ہے۔ میرے کہنے پہ وہ مجھے چھوڑ رہا ہے، پر یہ بھی بتا دوں کہ یہ اصرار نہیں ہے۔ اب مجھ سے تیرا بار اٹھایا نہیں جاتا، لیکن یہ میرا عجز ہے، انکار نہیں ہے۔ تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی، تبھی جب دیوار گر کھلی کھڑکی سے باہر قدم رکھنے لگی، نیچے کے فریم سے اس کا پاؤں رپٹا۔ ہلکی سی چیخ کے ساتھ وہ پیچھے واپس سر کے بل گرنے لگی تھی۔ با احتیاط، سنبھل کر۔ صرف وہ نرم آواز ہی نہیں آئی، کسی نے اس کو کلائی سے تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ پیر واپس مضبوطی سے جما کر سیدھی ہوئی، تبھی متفکر کھڑے ابو تراب مظفر کے چہرے تک نگاہ گئی۔ اس چہرے کو دیکھ کر دل کا دھڑک اٹھنا تو اب معمول میں آ چکا تھا۔ رستی پلکوں کے ساتھ اس کی نگاہ اپنی کلائی تک گئی جس سے تھام کر اسے گرنے سے بچایا گیا تھا۔ تبھی اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ سنہری نگاہیں اسی تیزی سے جھک کر کھڑے ابو تراب تک گئیں اور ان نظروں کی بے بہا تحید پر ابو تراب سنبھل کر پیچھے ہوا۔ اس کے پیچھے ہونے پر نجف کے ہاتھ میں موجود اس کی کیمرے کی اسٹرپ میں کھچاؤ آیا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ ایک بار پھر اس کینن EOS R5 کیمرے کی سیاہ اسٹرپ کو دیکھا جس کا ایک سرا ابو تراب کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھا تو دوسرا نجف کی کلائی میں، اور پھر وہ بے اختیار ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ ابو تراب نے کسی خواب کسی کیفیت کے ساتھ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا جو کھلکھلا کر ہنستی جا رہی تھی۔ یہاں گلنار ہوتی تو سوچو اس کو کتنا دکھ ہوتا۔ کسی عورت کو سنجیدگی سے بھی نہ دیکھنے والے اس حیادار مرد کی نظر جا کر بے اختیار ہو بھی رہی تھی تو کہاں در نجف اشرف پر، جس کے چہرے کو دیکھتے ہی ایک دنیا تھم جاتی ہے، جس کی ہنسی کی آواز نے کئی گلشن آباد کر رکھے تھے، جس کی بے خبر نظر ہر مرد کی جانب تو اٹھتی تھی مگر محبت سے بے اختیار صرف اسی ایک مرد کے سامنے ہونے لگی تھی۔ او میرے اللہ! ہنس ہنس کر سنہری آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ بامشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے شہادت کی انگلی کی پور سے آنکھ کے کنارے صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی نظر اس پر ٹھہرتی نہیں تھی، اٹھ کر جھک جاتی تھی، زاویہ بدل جاتی تھی۔ کیمرے کی اسٹرپ سے بھی کوئی کسی کو بچاتا ہے؟ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر اس کی بات سے ہی شرمندگی چھانے لگی۔ I'm sorry۔ نظریں جھکا کر ابو تراب آہستگی سے پیچھے ہوا اور پھر نجف نے اسے پلٹ کر ٹیرس میں جاتے دیکھا۔ بغیر کچھ سوچے وہ بے اختیار اس کے پیچھے چلی آئی۔ ابو تراب ریلنگ کے پاس کھڑا کچھ فاصلے پر نظر آتے سبزے اور دھند میں لپٹے پہاڑوں کی تصاویر لے رہا تھا۔ سردیاں قریب ہی تھیں، اس کا احساس بھی نجف کو ابھی ہوا۔ اس کا سیاہ گھٹنوں تک آتا فراک خنکی روکنے میں ناکافی ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس ابو تراب نے سفید شرٹ کے اوپر سیاہ ہڈ اور سیاہ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ قمر آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے برابر آ کر اس نے یوں ہی بات بنائی۔ اسے میرے یہاں ہونے کا وہ جو کہنے لگا تھا یکدم رک گیا۔ اس کے بے ضرر سے بات بڑھانے کو کی جانے والی بات کا پاس رکھنا چاہیے، مگر میں بات شروع کرنے کے لیے بات بنا رہی تھی۔ نیچے جھانک کر اس نے جس سادگی سے اعتراف کیا، ابو تراب نے چونک کر چہرہ پھیرا۔ وہ بے تکلف نہیں، صاف گو تھی۔ اس ادراک کے ساتھ دونوں کے درمیان موجود خاموشی مزید راسخ ہونے لگی۔ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد نجف نے آہستگی سے کہا۔ ابو تراب نے کچھ ناسمجھی سے اسے دیکھا جو بلند پہاڑیوں کے بجائے نیچے پستی میں دیکھ رہی تھی۔ ہماری ریسکیو کی ٹیم۔ مزید وضاحت پر ابو تراب کے کندھے ڈھیلے ہوئے، کوئی ایسا احساس جسے نام دیا نہیں جا سکتا تھا۔ خیریت سے جائیں آپ سب۔ نرم لہجہ کسی بھی اداس جذبے سے پاک تھا اور یہی بات دل دکھی کر دینے والی تھی۔ آپ لوگ واپس کب جائیں گے؟
नजफ के अगले सवाल पर अबू तुराब ने कैमरा साथ मौजूद बेंच पर रखा। 1-2 हफ्ते बाद शायद। उसका अंदाज पहले की तरह हतमी नहीं था। वापस अपने मुल्क जाने के बाद आप कभी पाकिस्तान वापस आएंगे? बगैर किसी झिझक के पूछे जाने वाले सवाल पर अबू तुराब ने चेहरा फेर कर उसे नहीं देखा। जानता था वो अब उसकी जानिब ही मुतवज्जा है। मैं अपने मुल्क के अलावा किसी और मुल्क में दोबारा वापस नहीं आता। जवाब इतना वाज़ेह था कि मजीद कुछ पूछने की गुंजाइश न रहे। कोई वापस बुलाए तब भी नहीं। अगला सवाल ऐसा था कि अबू तुराब की पेशानी पर शिकन दर आई। संजीदगी से वो उसकी जानिब पलटा और अबू तुराब के यकीन के मुताबिक वो उसकी जानिब ही मुतवज्जे थे। उन स्याह आंखों में संजीदगी ढलते देखते हुए उसका दिल कहीं अंदर ही घुट कर रह गया। मैं किसी को ऐसी आस और जुर्रत नहीं देता कि मुझे वापस बुलाने का सोच भी सके। पहली बार, बहुत पहली बार अबू तुराब गज़नफर का लहजा इतना सख्त और खुरदरा हुआ था कि हद नहीं। नजफ के चेहरे का रंग फीका पड़ा। बाकी के अल्फाज अंदर ही सल्ब होकर रह गए। वो ठीक ही तो कह रहा था। चंद लम्हे के लिए उसे भी वो चुप लग गई जो आगे के मुयस्सर आते ही बंदे को लग जाती है। कंबर तो आपको जरूर बुलाएगा अपनी शादी पर। उस चुप को तोड़ने के लिए उसे तरद्दुद नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो दुरे नजफ अशरफ थी। अब दोस्त के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसे खुद भी अपने सख्त लहजे का अंदाजा हो गया था। तभी इस बार नर्म मुस्कुराहट से कहा, जबकि नजफ उसे देखती रह गई। यानी आप आ जाएंगे? उसके सवाल पर अबू तुराब ने नफी में सर हिलाया। यानी आने की कोशिश करूंगा। बात अब भी हतमी नहीं थी। नजफ ने उस चेहरे से निगाह हटा ली जो उसके दिल में घर कर चुका था। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। बस्ती के बजाय अब वो भी सामने फुसूं फूंकते नज़ारे को देखने लगी। अबू तुराब ने गहरा सांस फजा के सुपुर्द किया। इस दुनिया को बनाने वाला इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अबू तुराब के लहजे में वही मोहब्बत थी जो दुरे नजफ के हिस्से में नहीं आने वाली थी। आपको कैसे मालूम? नजफ का पहला सवाल तैयार था। जब उसकी तख्लीक करदा कायनात और मखलूक इतनी खूबसूरत है, उसे लेकर दिल में पनपते जज्बे इतने खूबसूरत हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो भी खूबसूरत ना हो? आखिर अल्लाह पाक जमाल है और जमाल को पसंद फरमाते हैं। वो चेहरा उठाए आसमान की जानिब देखते हुए कहकर फिजाओं को दम बखूद करने लगा था। अगर देखने में खूबसूरत ना हुए तो? उसके सवाल में कुछ ऐसा नरूठापन था कि अबू तुराब को अंदाजा हुआ कि उसकी अपने रब से नाराजगी कितनी पुरानी और पुख्ता है। मेरा मतलब है कि जरूरी नहीं खूबसूरत लिखने वाला, खूबसूरत मुसव्वरी करने वाला या खूबसूरत बोलने वाला खूबसूरत भी हो। ऐसा मुमकिन है ना? उसका सवाल तस्दीकी था। तो आप ज़ाहिरी खूबसूरती की बात कर रही हैं। बेशक ज़ाहिरी खूबसूरती सबको मुतासिर करती है, मगर जो इन लोगों से मोहब्बत में मुब्तला होते हैं उनके लिए वो ज़ाहिर और बातिन हर तरह से खूबसूरत हो जाते हैं, चाहे सारे ज़माने की नज़र में बदसूरती समाई हुई हो। उसे दुरे नजफ को उलझा कर असीर करने में कमाल हासिल था। आप क्या कह रहे हैं? वो जैसे समझ कर भी नहीं समझ सकी थी। मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक भी बहुत से लोगों की नज़र में खूबसूरत नहीं होंगे। कुछ को जालिम, जाबिर, बदला लेने वाले, सारा हिसाब रखने वाले, कभी ना भूलने वाले, तकलीफ और आजमाइशों में मुब्तला करके इम्तिहान लेने वाले लगते होंगे, मगर जो अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है उसके लिए। कहते कहते वो एकदम रुक गया। आसमान की जानिब चेहरा उठाए न जाने क्यों ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने रब का जमाल देख लिया हो। दुरे नजफ अशरफ का तहीर ज़दा दिल कांप कर रह गया। उसके लिए? उसने खुद को बहुत मदन सा इसरार करते सुना। उसके लिए अल्लाह पाक की हर अदा, हर हुक्म, हर रूप, हर पहलू खूबसूरत और दिलकश है। उसे वो रहमान और रहीम और सबसे जुदा नजर आता है। उसका हर्फ हर्फ महसूस की जाने वाली नरमी में लिपटा हुआ था। मोहब्बत करने वाले को ऐसा क्यों लगता है? नजफ को चेहरा झुकाना पड़ा। चंद पल की खामोशी छाई रही और फिर, महबूब तो खूबसूरत ही होता है। अबू तुराब गज़नफर के महबूब रब का तज़किरा उतना ही खूबसूरत और मुकम्मल था जितना वो खुद था। तालिब भी दिलकश और मतलूब भी। बाकी सबको जैसा मर्जी लगे, मगर मुहिब को महबूब हर हाल और अंदाज में प्यारा होता है। वो आसान बात करता था। कोई एक भी पेचीदा और मुश्किल लफाजी नहीं कि इंसान उलझ जाए, मजीद परेशान हो जाए। लेकिन अल्लाह कैसे इतना महबूब हो जाता है कि उसका हर अमल, हर अंदाज खूबसूरत लगने लगे। नजफ अशरफ इस बात से पहलू नहीं बचा सकती थी कि उसे अल्लाह को लेकर बहुत गिले और ताज्जुब था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम यहाँ रुककर अबू तुराब गज़नफर के साथ आप सब भी सलावात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपने रब को पहचान लेता है उससे मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपने रब को पहचान लेता है वो उससे मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है।
اس کی بات پر نجف یاسیت سے اسے دیکھی گئی۔ اس کے لیے سب کتنا اچھا، صاف اور خوبصورت تھا نا۔ رب سے محبت کرنا آسان تھا تو اظہار کرنا بھی سہل۔ ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جلدی نتائج چاہتے ہیں کہ محبوب انہیں اپنی نظر کرم سے جلدی نوازے، ان کا مان رکھے۔ ان کو بھی تو چاہیے۔ یہ جملے اتنی دل گرفتگی سے ادا ہوئے کہ ابو تراب غضنفر نے لفظ لفظ محسوس کرتے ہوئے نظریں آسمان کی بلندی سے ہٹا کر اپنے برابر کھڑی لڑکی پر ڈالی، جس کی رب سے ناراضگی کے پیچھے کوئی گہرا راز جیسا دکھ بولتا تھا۔ اسے بولتے رہنا چاہیے، شاید ایسے دکھ اس کے اندر سے نکلنے کا رستہ پا لے۔ جلد بازی میں خیر نہیں رکھا گیا۔ وہ گہری بات بھی سادگی سے کرتا تھا۔ پھر بھی اس خوابناک چہرے کو دیکھتے دیکھتے اصرار ہوا۔ پھر بھی کیا؟ اس بار مقابل نے بھی اصرار کیا، زبان سے نہ سہی، سے آنکھوں سے سہی۔ نجف کے دیکھتے دیکھتے وہ آنکھیں جھک گئیں۔ سب کچھ اس دنیا میں جلدی نہیں مل سکتا۔ بچھڑے مل جائیں، موت دور چلی جائے، اللہ تردد کے بغیر راضی ہو جائے، سب جلدی سے ہو جائے نا۔ یہ اس سے سنتے ابو تراب غضنفر کو اس پر کسی ایسی بچی کا گمان ہوا جس کی ننھی سی خواہش ہو، مگر آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ ننھی سی خواہش نہیں ہے۔ جلدی میں تباہی ہے، اور جلد باز انسان کی اللہ کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس کی پچھلی سی مگر مختلف بات پر نجف نے تھم جاتی سانس کے ساتھ چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، جو اس بار اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ سیاہ آنکھوں میں اتنا سخت کہتے ہوئے بھی ایسی بلا کی حلاوت تھی کہ دل پگھل جائیں، اور دل پگھل بھی گئے، اور نظر ابو تراب کی نظر بھی جھک گئی۔ اللہ سے کچھ اچھا چاہنے کی جلدی کرنے میں کیا برائی ہے؟ ہمیں جو اچھا لگتا ہے پھر وہ ہمیں کیسے ملے گا؟ وہ حیرت سے استادہ تھی، مگر ابو تراب دیکھ سکتا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ جو ہمیں اچھا لگتا ہے ضروری نہیں وہ ہمارے حق میں اچھا بھی ہو۔ یہ پرکھ اور دوربینی صرف رب کعبہ کے پاس ہے۔ رسانیت سے کہتے ہوئے اس نے اپنا سیاہ ہوڈ اتارا اور قدرے پیچھے کو ہو کر دوبارہ سے ریلنگ سے نیچے جھانکنے کو تیار نجف کی پشت پر پھیلا دی۔ نجف نے اس حدت پہنچاتی گرمائش پر چہرہ پھیرا اور ابو تراب ایسے بکڑا کر کئی قدم پیچھے ہوا کہ ساری کیفیت بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر ہمیں وہ کیسے ملے گا جو کچھ ہم چاہتے ہیں؟ ابو تراب کی گھبراہٹ نجف سمجھ گئی تھی۔ یقیناً اسے سردی لگتے دیکھ کر اس نے عادتاً مدد کی تھی، مگر ادراک بعد میں ہوا کہ مدد کی کس کی ہے؟ در نجف اشرف کی۔ مانگنے سے، دعا سے، اور اپنے لیے اچھا مانگنا چاہیے، مگر اللہ کی رضا کے بغیر جو اچھا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دراصل شر اور فریب ہوتا ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، مگر جب اللہ ہمیں اس فریب سے بچاتا ہے تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے۔ وہ آخر میں اسے آئینہ دکھانا نہیں بھولتا تھا، وہی آئینہ جس میں در نجف کو اپنا آپ صاف اور واضح نظر آتے ہی نظریں چرانے پر مجبور کر دے۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے خیر نہیں شر چاہا تھا، اور اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اس کی حکمت آسانی سے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم شر کی چاہت ویسے رکھتے ہیں جیسے خیر کی رکھنی چاہیے۔ اس نے گفتگو تمام چاہی، مگر نجف کے چہرے پر خفگی چھا گئی۔ دل کا بھلا چاہنے کو شر سے کون ملاتا ہے؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب کے برا مان کر سوال آیا۔ سب کے ابو تراب کو گہرا سانس لینا پڑا۔ اس عورت کے ایسے سوالات کے جوابات دینے کا گویا وہ پابند ہو چکا تھا یا کر دیا گیا تھا۔ یہ میں نے نہیں، قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس کی مزید وضاحت پر نجف کا چہرہ خفت زدہ ہوا۔ وہ کیسے بھول جاتی تھی کہ ابو تراب خود سے کچھ بھی نہیں بتاتا، اس کی بات کے پیچھے خدائی حکمت ہوتی ہے۔ پھر ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ وہ اپنا جانا بھول کر اس سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی اس کو بس یہیں سے جواب مل سکتے ہیں۔ یہی شخص اس کے ہر سوال کا جواب، ہر چیز کا وہی اچھا پہلو چاہیں جو اللہ کی نظر میں بھی اچھا اور باعث خیر ہو، کیونکہ ہر چیز کا برا پہلو اللہ پاک کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ سورج مشرق سے ابھرنے لگا تھا، تبھی آسمان پر نارنجی دھاریاں نمودار ہونے لگی تھیں، جس پر ابو تراب نے اپنی نگاہ جمائی ہوئی تھی۔ آپ اچھے جواب دیتے ہیں، نرم، پرتاثیر اور سادہ۔ اس من چاہے بے نیاز چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے دل کی پوری چاہت سے مغلوب ہو کر کہتے ہوئے ابو تراب کو ہر بار کی طرح اب بھی کہیں اندر تک جھنجھوڑنا چاہا، مگر جانتی تھی یہ سب بے سود ہے۔ اس کے برابر کھڑے مرد نے چہرہ نہیں پھیرا، کیونکہ اس کی عین آنکھوں کے سامنے اللہ پاک کا سب سے بڑا اور گہرا راز آشکار ہونے والا تھا۔ سورج طلوع ہونے والا تھا۔ کشمیر خوبصورت ہے نا؟ موضوع سے ہٹ کر جو سوال پوچھا گیا وہ گفتگو کے اختتامی مراحل کا اعلان تھا کہ جانے کا وقت قریب آ لگا ہے، یہ ساری خوبصورتی یہیں رہ جانی تھی۔ خیلی زیباست، اس نے مدھم سی تصدیق کی اور نجف کا دل کھل اٹھا۔ آپ کو کتنا خوبصورت لگا؟
اس کا سوال پراشتیاق تھا۔ وہ ساری باتیں جو ابو تراب نے جواب میں کہی تھیں ذہن و دل میں سمیٹ کر اسے دیکھ کر پوچھا گیا، اتنا خوبصورت کہ عقل دنگ اور انسان مبہوت رہ جائے۔ ابو تراب نے بھی اس بار کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ نجف نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا اور چہرے کی ساری شادابی لوٹ آئی۔ بے اختیار اس چہرے کو دیکھتی نظر بائیں کان تک گئی، جہاں در نجف کو واقعی کوئی چھوٹا سا پستہ رنگ کا آلہ نظر آیا۔ ایک لمحے کو اس کی نظر ٹھٹکی، مگر پھر اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ کشمیر کو جنت نذیر وادی کہتے ہیں۔ یوں ہی اسے دیکھتے دیکھتے معلومات دی گئی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ کیوں کہتے ہیں۔ اس نے دور دور تک پھیلے سبزے اور بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھا۔ سب کچھ ماورائے گمان تھا، آنکھیں خیرہ کر دینے والا۔ لیکن خوبصورت چیزوں کو لوگ اتنی تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں؟ اس کے بعد کے پس منظر کو سمجھتے ابو تراب نے دور دور پھیلی جنت نذیر اس وادی کو دیکھا جو مظلوموں کی سرزمین، ان کا حق تھی، وہی حق جسے کوئی بھی تسلیم کرنے پر رضامند نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ انہیں وہ خوبصورتی اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی ہے، اور کوئی تو خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ ابو تراب نے جیسے تسلی دینی چاہی، مگر کشمیریوں کو تسلی دینا کتنا مشکل کام تھا۔ وہ کشمیری جو فلسطینیوں کی طرح پامال ہو رہے تھے، اپنا حق بے بسی سے لٹتے دیکھتے آ رہے تھے، تقسیم کر دیے گئے تھے۔ وہ بھی تو ایک کشمیری ہی تھی، مظلوم کشمیری، بہادر کشمیری۔ ہمارے جھنڈے پیارے ہیں نا؟ سامنے سرکاری عمارت کی چھت پر لہراتے پاکستان کا سبز ہلالی اور کشمیر کا سبز سفید اور پیلی دھاریوں والا پرچم اتنا آنکھوں کو تراہٹ پہنچا رہا تھا کہ اس نے ہنس کر کہا۔ ابو تراب نے اس کی انگلی کے ٹاپ میں دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہر اس قوم کا پرچم حسین ہے جو جرأت اور بہادری سے مشکلات کا سامنا کر کے یکجا رہتی ہے، چاہے وہ کشمیر کا پرچم ہو یا پھر فلسطین، یمن، لبنان، شام اور عراق کے۔ سورج نے افق کا پردہ پھاڑ کر نکلتے ہی دونوں کی آنکھیں چندیا دیں، اور دونوں بیک وقت آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوئے، اور جیسے ہی ایک دوسرے تک نگاہ گئی، نجف مسکرا دی، جبکہ ابو تراب نے بس ایک مہربان نظر ڈال کر ہٹا لی۔ ہائے، ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ گھڑی تک جاتی نظر کے ساتھ ہی زور کا چیخ کر ابو تراب کے کان کو لرزا گئی۔ بایاں ہاتھ کان پہ رکھتے ہوئے وہ جس تیزی سے پیچھے ہوا، نجف نے گھبرا کر اس کو دیکھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ کان سہلا کر سیدھا ہوتے ابو تراب کے چہرے پر ہلکی سی تکلیف کے آثار دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے پریشان سوال پر ابو تراب نے کان سہلا کر اسے دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ کو جانا چاہیے، آپ کو جانا چاہیے۔ نرمی سے اسے جس طرح جانے کا کہا، وہ پہلی سی نجف ہوتی تو ضرور برا مناتی، مگر اس کے سامنے ابو تراب تھا اور خوبصورت کشمیر جو ٹکر ٹکر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جن کا دوبارہ سامنا ہونا یقیناً ناممکنات میں سے تھا۔ آپ یہیں سے اپنے ملک چلے جائیں گے؟ جانے سے قبل وہ کچھ معلومات تو رکھنا چاہتی تھی۔ صبح کی ہوا میں سرو کے درختوں نے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھ کر اپنی شاخیں جھٹک دیں تو کئی پتے ہوا میں بکھرنے لگے۔ قمبر نے پورا کشمیر دکھانا ہے، پھر انشاءاللہ۔ ظاہر ہے وہ تو ابھی صرف میر پور میں تھا۔ یہ اچھا کریں گے، کشمیر آ کر پورا کشمیر نہ دیکھا تو آپ کا سفر بیکار جائے گا۔ اس کے اترا کر کہے جانے نے ابو تراب غضنفر کی سیاہ آنکھوں کو پھر سے مسکرانے پر مجبور کر دیا، مگر نجف کے دیکھنے سے قبل اس نے چہرہ جھکا لیا۔ وہ ویسے بھی اس سے کچھ قدم پیچھے ہو چکا تھا۔ میں چلتی ہوں، اور یہ آپ کا ہڈ، آہستگی سے کہتے ہوئے اس نے کندھوں سے ہڈ اتار کر ابو تراب کی جانب بڑھایا۔ تھینک یو، میں امید کرتی ہوں کشمیر آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے نرم انداز میں بے رعائی تھی، تبھی ابو تراب نے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنا ہڈ تھام لیا، حالانکہ اس ہڈ کو دوبارہ کبھی نہ پہننے کا اس کا ارادہ تھا۔ کشمیر نے مجھے ابھی تک مایوس نہیں کیا، اس نے بھی جب جھٹک کر مخلصی سے کہتے ہوئے اس عورت کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا جو سمجھتی تھی اس کی موجودگی سے انکمفرٹیبل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں تھا، لیکن لوگوں نے کشمیر کو بہت مایوس کیا ہے۔ اسے پھر سے غم لاحق ہونے لگا، اور یہ پھر سے کچھ تھا جسے بیان نہ کیا جا سکے۔ تبھی ابو تراب نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جو آخری غمزدہ نگاہ سے اس جنت نذیر سرزمین کو دیکھ رہی تھی۔ اسے زمین کے بھی دکھ محسوس ہوتے تھے، اور یہ بہت عجیب انکشاف تھا۔ لوگ مایوس ہی کرتے ہیں۔ چہرہ واپس جھکا کر اس نے نرمی سے بتایا یا جتایا، نجف فیصلہ نہیں کر سکی، مگر اس کی بات سچ تھی۔ اللہ حافظ۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا۔ ابو تراب نے ناسمجھی سے اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھا۔ ملائیں مت، مگر اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میری طرح۔ مسکرا کر کہی بات میں کچھ بھی عجیب نہیں تھا۔ تبھی ابو تراب نے خود کو اپنا ہاتھ بے اختیاری میں آگے بڑھتے دیکھا۔ اس نے چاہا اپنا ہاتھ روک لے، مگر نہیں روک سکا۔
सुनहरी दिलावेज आंखें मुकम्मल यकसुई से स्याह संजीदा मगर मेहरबान आंखों से जा मिली और फिर दोनों हाथ मिलने के लिए एक दूसरे से जरा फासले पर रुक गए। मुस्कुरा उठती औरत ने मुतहैयर खड़े मर्द के खुले हाथ से कुछ फासले पर रोककर अपना हाथ पीछे कर लिया। हो गया हैंडशेक, अब चलना चाहिए मुझे। हर मंजर को तरोताजा करती मुस्कुराहट के साथ वो तेज कदमों से दरवाजे तक गई और फिर बेसाख्ता पलट कर देखा और अबू तुराब को अपनी जानिब देखता पाकर उसका दिल धक से रह गया। वो बेशक संजीदगी भरी सादगी से अलविदाई निगाह के लिए उस जानिब मुतवज्जे था, मगर दुरे नजफ अशरफ ने अपने दिल को धड़कने की खुली इजाजत दे दी। अल्लाह हाफिज, कंधे तक बाजू उठाकर हिलाते हुए सीढ़ियां उतरती चली गई और पीछे कश्मीर की हसीन वादियों में वही खामोशी और सकूत तारी हो गया जो अबू तुराब मुज़फ्फर की जात का भी अटूट हिस्सा था। चेहरा फेर कर उसने मध्यम से सर निकालते सूरज को देखकर कैमरा बुलंद किया और फिर वो मंजर कैमरे की आंख ने बंद कर लिया, मगर इस बार कभी ना भुलाए जाने के लिए। कश्मीर अपनी सारी दुख भरी, जख्मी और छलनी तारीख के साथ उस मुसाफिर को टुकर टुकर देख रहा था। उसने कुछ दिन बाद यहाँ से भी कूच करके अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाना था। उसे आबला पा सफर की इस राही से हमदर्दी थी, क्योंकि वो खुद भी तो इसी राह का मुसाफिर था। उसे भी तो सदियों से हर कोई मगलूब करने की कोशिशों में लहू लहान कर रहा था, मगर कामयाब नहीं हो पाता था, क्योंकि कश्मीर के अंदर अपने बुलंदो बाला पहाड़ों जैसा अजीम और इस्तकलाल इतने माहो साल के बाद भी जवान था। आज का अलविदाई दिन कश्मीर की सालों से जलती जन्नत के नाम, उस जन्नत के नाम जो जन्नत नज़ीर है, मगर दुनिया वालों की मेहरबानी से आज तक खून और आग का खिराज देती आ रही है। सिद्धा साधा एक कश्मीरी मरी ते सिद्धिया जन्नत पहुंचा। अल्लाह मियाँ की वाहे तुसेनी जन्नत इन्नी सोनी, चश्मे बाग पहाड़ ते बर्फां, हर पासे सोहणियां होरां, जेड़ा दिखना दिखना ही रहना, खादिया पीते सभी लबना। अल्लाह मियाँ गलती बुझा, तुसेनी जन्नत इन्नी सोनी, इत्थे कब्जा कोई नहीं करना, इत्थे फौजां कोई नहीं चाड़ना। ए ना वे मैं इत्थे एक कोठा चाड़ा, इत्थे दोस्तें चाशू शू करना गोला अच्छे, माड़ा सबकी उगड़ी अच्छे, लेकिन इत्थे एक फायदा दा, दोज़ख इक्के पासे दी, मत्थे उत्ते तीर लगे थे, कण फिर भी बची नहीं रैसी, लेकिन जिथे मैं रहना सिस उस भी जन्नत आखने सन। उस जन्नत के आसे पासे सारे दोज़खी, साड़े सीने, साड़ियां कंडा, साड़ियां अखी, साड़े बाजू, सबकी दोज़खी साड़ी छोड़िया। अल्लाह मियाँ गलते पुजा, कोनो मकान दे मालिक दा दस, पर निक्की जही गर्ज दी माड़ी, अगली वारी जे दुनिया ऊपर जन्नत मना, दोज़ख इके पासे रखिया।